السلام علیکم دوستو، امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کچن گارڈننگ میں اپنے گھر کی پنیری تیار کرنے کے لیے آج کی خصوصی ویڈیو بنائی جا رہی ہے۔ ٹرے کے ذریعے پنیری تیار کرنے کا مکمل طریقہ دیکھیے اس ویڈیو میں۔ تو آج میں نے اپنے پاس یہ ٹریز جن پر میں ایک تفصیلی ویڈیو پہلے بنا چکا ہوں، اس کے علاوہ میں نے اپنے پاس ایک دیسی مرچ کا بیج رکھا ہوا ہے، چونکہ میں صرف آج مرچ کا پنیری ڈالنے لگا ہوں۔ اور اس کے علاوہ میں نے ایک اچھی کمپوز کے ذریعے ایک مٹی تیار کی ہے، جس میں آج میں آپ کے سامنے ٹرے میں پنیری ڈالنے کا مکمل طریقہ بتاؤں گا۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلے ہم نے ایک ٹرے لے لینی ہے۔ یہ میرے پاس جو ٹرے ہے یہ 128 ہولز والی ٹرے ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور دیکھتے ہیں مکمل طریقہ۔ تو سب سے پہلے میں نے اس مٹی کو بڑے اچھے طریقے سے مکس کیا ہوا ہے۔ اس میں نے اور زیادہ کچھ بھی نہیں ڈالا، یہ مٹی بہت اچھی تھی۔ اس میں نے گائے کا گوبر کی کمپوز اچھے سے مکس کر دی ہے، اور اس میں سے کنکر وغیرہ پتھر ہر قسم کے میں نے صاف کر لیے ہیں۔ تو یہ مٹی بڑے اچھے سے تیار ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے اس مٹی کو بڑی احتیاط کے ساتھ ان ہولز میں ڈال دینا ہے، اور ہول میں ہم اس طرح ڈالیں گے کہ ہر ہول میں مٹی اچھے سے تیار ہو جائے، اور کوشش رہے کہ اس میں کسی قسم کا بھی گند کچرا وغیرہ نہ چلا جائے۔ اگر جاتا ہے تو آپ اس کو بے شک سے آرام سے نکال لیں۔ تو ہولز کی فلنگ سب سے پہلے ہم نے کرنی ہے مکمل ہولز کو، اور تھوڑا زور کے ساتھ ان کو اس طرح ہم نے ان کی فلنگ کرنی ہے، تاکہ ہمارے پاس جو ٹرے کے ہولز ہیں یہ اچھی طرح سے فل ہو جائیں۔ درمیان میں کنکر وغیرہ روڑے ہم نے نکالنے ہیں، کیونکہ یہ بعد میں مسئلہ پیدا کریں گے۔ مزید بھی صفائی ہم کرتے رہیں گے۔ مٹی کو ہم اس وجہ سے زیادہ ڈال رہے ہیں کہ ہمارے ہولز اچھی طرح سے فل ہو جائیں۔ اوپر سے فالتو مٹی کو ہٹا لیں۔ ہمارے پاس ہولز مکمل طور پر اور بڑی اچھی طرح سے فل ہو گئے ہیں۔ ہولز کی فلنگ کے بعد جب بات آتی ہے اس میں سیڈ لگانے کی، تو سیڈ میرے پاس کوئی ہائیبریڈ اچھا کوالٹی کا سیڈ نہیں ہے، اپنے گھر کا تیار کیا گیا دیسی سیڈ ہے، جس کو میں ابھی آپ کے سامنے لگانے لگا ہوں۔ تو سیڈ لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس سیڈ اچھی کوالٹی کا ہے، اچھا بیج ہے، اس کو دیمک نہیں لگی ہوئی، تو اس کو آپ ہر خانے میں ہر ہول میں صرف ایک بیج ہم نے لگانا ہے۔ میرے پاس جو بیج ہے وہ اچھا ہے، اچھی کوالٹی کا ہے۔ تو ہم نے بیج لگانے کا سب سے جو آسان طریقہ اس طرح ہے کہ ہم نے بیج کو اس طرح سے مٹی میں لگانا ہے کہ یہ زیادہ ڈیپ میں نہ چلا جائے۔ اس کو ہم نے اوپر رکھنا ہے تاکہ اس کی جرمینیشن آسانی سے شروع ہو سکے۔ اسی طرح تمام ہولز کو ہم نے فل کر لینا ہے۔ بیج کو ہم نے ان ہولز میں رکھ لینا ہے، اور ان کو زیادہ ڈیپ میں نہیں رکھنا۔ اب اس کے بعد اسی طرح ہم نے ایک ایک کر کے ان 128 ہولز کو فل کر لینا ہے۔ اس کے بعد اس کو ٹرے کو رکھنے کی جب باری آ جاتی ہے، تو ٹرے کو رکھنے کے لیے ہم نے، چونکہ میرے پاس جگہ پکی ہے، میں نے گھر کی چھت پہ رکھنا ہے، تو اس کو میں یہیں پر سائڈ پہ کہیں پہ رکھ لوں گا۔ اور میرے پاس چونکہ 4 ٹریز ہیں، 4 ٹریز کو میں ایک قطار میں لائن میں رکھ کے اس کے اوپر میں ایک پلاسٹک کی شیٹ کے ساتھ اس کو کچھ دن کے لیے، جب تک ان کی جرمینیشن شروع نہیں ہو جاتی، اس کو میں کور کر لوں گا۔ کور کرنے سے جو کورے کے اثرات ہوتے ہیں، شدید سردی تو اب اس طرح نہیں رہی،
لیکن شدید کورے کے اثرات سے میری بیج کی جرمینیشن کو کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو اس طرح میرا اپنا کچن گارڈن کے لیے میرا اپنا گھر کا جو پنیری ہے وہ تیار ہو جائے گی، اور میں بازار سے یا مارکیٹ سے کسی بھی قسم کے دھوکے سے، فراڈ سے محفوظ ہو جاؤں گا، اور میرے پاس اچھی کوالٹی کی پنیری تیار۔ ٹرے میں لگانے کے بعد اس کے اوپر سب سے پہلے ہم نے اس کی واٹرنگ کا انتظام کرنا ہوتا ہے۔ تو واٹرنگ کے لیے آپ کے پاس اس قسم کا پمپ یا کسی دوسری قسم کا پمپ جو بھی آپ کے پاس دستیاب ہے یا مارکیٹ سے ملتا ہے گارڈننگ کے حوالے سے، یا کچن گارڈننگ کے لیے جو پمپس ملتے ہیں آپ کے پاس، اگر اس قسم کا پمپ ہے تو اس کے ساتھ آپ پانی دے سکتے ہیں۔ تو آپ نے اس ٹرے کے اوپر سیدھا پانی کسی دوسرے برتن سے نہیں ڈالنا، سے مٹی باہر آ جائے گی اور آپ کا بیج ضائع ہو جائے گا۔ تو آپ کے اس پمپ کے ذریعے آپ نے سپرے کے ذریعے سے پانی دینا ہے، اور اتنی مقدار میں پانی دینا ہے کہ آپ کی ٹرے مکمل طور پر پانی سے بھر جائے، اور اس کو پھر آپ نے پلاسٹک شیٹ سے کور کر۔ مزید بھی گارڈننگ کے حوالے سے، کچن گارڈننگ کے حوالے سے، ایگریکلچر کے حوالے سے معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور میرے چینل پر نئی آنے والی ہر ویڈیو کو مکمل دیکھتے رہیں تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں تاکہ مجھے میری غلطیوں کا بھی پتہ ہو، اور میں آئندہ کی ویڈیو میں اپنی غلطیوں کا ازالہ کروں، اور جو مسٹیکس مجھ سے ہوتی ہیں ان کو میں دور کروں ویڈیو کی ایڈیٹنگ کے دوران، یا ویڈیو بنانے کے دوران جو میں غلطیاں کرتا ہوں اس سے بھی مجھے اپنے کمنٹس کے ذریعے آگاہ کیا کریں۔ جزاک اللہ دوستو، بہت شکریہ۔